من يريد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري نفهم بالعلم القرآن بالعلم يزيد الإيمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام مسلم کی اس کتاب کے بارے میں اس کے شرائط کو ذکر کیا گیا کہ کن کن شرائط کی رعایت کرتے ہوئے آپ نے اپنی اس کتاب کو مرتب کیا ہے. اب اس سلسلے میں دو باتیں رہ جاتی ہے. ایک ہے منہج مسلم اور دوسرا ہے شروحات اور حواشی مسلم. منہج امام مسلم. امام مسلم کا منہج اپنی اس کتاب میں یہ ہے کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت اور مرتب انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 4000 سے زائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 4000 سے زائد حدیثوں کو جمع کیا. اس کتاب میں سب سے پہلے مقدمہ ہے جس میں احادیث مبارکہ کی قسمیں ذکر کی ہے. اور اپنی ان شرائط کو جس کی رعایت کر کر کتاب کو مرتب کیا ہے. اسی طرح بعض روات کے حالات کو بعض راویوں کے عیوب کو ذکر کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کذب کو منسوب کرنا اس کی حرمت کو ذکر کیا ہے. روایت حدیث کے باب میں احتیاط کی وصیت اور نصیحت کی ہے. غیر معتبر راویوں کی روایتوں کو نقل کرنے سے احتراز کی تلقین کی ہے. غیر معتبر راویوں کی روایتوں کو نقل کرنے سے احتراز کی تلقین کی ہے. دین اسلام میں سند کی کیا اہمیت ہے اسے ذکر کیا ہے. دین اسلام میں سند کی کیا اہمیت ہے اسے ذکر کیا ہے. اور حدیث معنعن کے سلسلے میں اپنے موقف کو تفصیل کے ساتھ مدلل بیان کیا ہے. حدیث معنعن کے سلسلے میں اپنے موقف کو تفصیل کے ساتھ مدلل ذکر کیا ہے. اور جو لوگ
لقاء کو ضروری قرار دیتے ہیں ان پر رد کیا ہے، اور جو لوگ لقاء کو ضروری قرار دیتے ہیں ان کا رد کیا ہے۔ گویا یہ امام مسلم کے مقدمے کا خلاصہ ہے کہ مقدمے میں ان بنیادی چیزوں کا آپ نے کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ نمبر 2، امام مسلم نے اپنی اس کتاب میں صرف اور صرف احادیث نبویہ صحیحہ کو ذکر کیا ہے۔ اقوال صحابہ اور تابعین کے فتاوی کو شاذ و نادر بیان کیا ہے۔ اقوال صحابہ اور تابعین کے فتاوی کو شاذ و نادر بیان کیا ہے۔ نمبر 3، امام مسلم نے کتاب کی ترتیب میں ایسا اسلوب اختیار کیا ہے جو فقہ کو بھی شامل ہے اور فقہ کے علاوہ دیگر ابواب کو بھی شامل ہے۔ نمبر 4، امام مسلم کے کتاب کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ مقدمہ مبسوطہ، نمبر 1 مقدمہ مبسوطہ یعنی تفصیلی مقدمہ۔ اس کے بعد کتاب الایمان، تیسرے نمبر پر طہارت، اس کے بعد کتاب الصلاۃ چوتھے نمبر پر، پانچویں نمبر پر کتاب الزکوٰۃ، چھٹے نمبر پر کتاب النکاح، ساتویں نمبر پر کتاب الطلاق، آٹھویں نمبر پر کتاب اللعان، نمبر 9 پر کتاب العتق، دسویں نمبر پر کتاب البیوع، اس طرح کتاب التفسیر پر اپنی کتاب کو پورا کیا۔ بہت ساری کتابیں ہیں، ابواب ہیں جس کا ذکر طوالت کا حامل ہے۔ اس طرح کتاب التفسیر پر اپنی کتاب کو ختم کیا۔ نمبر 5، تراجم ابواب کا اہتمام نہیں کیا آپ نے۔ اسی لیے مسلم شریف میں جو ابواب ہے یہ بعد میں آنے والے شارحین کی جانب سے،
سب سے بہترین ابواب امام نووی نے قائم کیے. نمبر 6، امام مسلم کا امتیاز یہ ہے کہ کسی بھی موضوع سے متعلق اکثر احادیث صحیحہ کو ایک ہی جگہ جمع کر دیتے ہیں. کسی بھی موضوع سے متعلق اکثر احادیث صحیحہ کو ایک ہی جگہ جمع کر دیتے ہیں. اور حدیث کو مکمل ذکر کرتے ہیں. حدیث کو اجزاء اور مختلف ٹکڑوں میں بیان نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی اعادہ کرتے ہیں. حدیث کو چھوٹے چھوٹے اجزاء اور ٹکڑوں میں نہیں بیان کرتے ہیں اور نہ ہی اس کا اعادہ کرتے ہیں. مگر ضرورت شدیدہ کے موقع پر. امام بخاری احادیث کو کہیں مکمل ذکر کرتے ہیں، کہیں پر حدیث کا ایک جز ذکر کر دیتے ہیں، پھر حدیث کا دوسرا جز جہاں پر اس کی ضرورت ہو وہاں ذکر کرتے ہیں. امام مسلم ایسا نہیں کرتے. یہ پوری حدیث جس راوی سے سنی ہے اس پوری حدیث کو وہاں پر بیان کر دیتے ہیں. اس لیے کہ آپ نے ابواب کا اہتمام نہیں کیا. اسی لیے آپ نے ابواب کا اہتمام نہیں کیا. کتاب قائم کرتے ہیں اور پھر سردن اس کتاب سے متعلق جتنی چیزیں اس کیا کر دیتے ہیں، جمع کر دیتے ہیں. تو آدمی کے لیے استفادہ ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر ایک طرح کی روایتوں کی وجہ سے استفادہ آسان ہو جاتا ہے. کہیں بہت زیادہ سخت ضرورت پڑے تو آپ کسی حدیث کے ٹکڑے کو یا اس کے کسی جز کو ذکر کرتے ہیں اور تکرار بھی اسی موقع پر کرتے ہیں، ورنہ آپ عام طور پر تکرار سے احتراز کرتے ہیں. نمبر 7، ایک حدیث سے متعلق جتنے طرق اور اسانید ہو سکتے ہیں، ایک حدیث سے متعلق جتنے طرق اور اسانید ہو سکتی ہے، ان سب کو ایک ہی جگہ پر ذکر کر دیتے ہیں. اس لیے کہ آپ کا مقصد احکام اور فقہ کو بیان کرنا نہیں، بلکہ احادیث صحیحہ کی جمع ہے. اس لیے کہ آپ کا مقصد احکام اور فقہ کو بیان کرنا نہیں، بلکہ احادیث کو ایک جگہ جمع کرنا ہے. کیا مطلب؟ امام مسلم کیا کرتے ہیں کہ جیسے انما الاعمال بالنیات، اب اس کے جتنے طرق ہو سکتے ہیں صحیحہ، تو اس حدیث کے تمام طرق صحیحہ اور ان کی اسانید سے انہوں نے جن جن مشائخ سے سنا ہے ان سب کو ایک ہی جگہ پر ذکر کر دیتے ہیں. تو آدمی کے لیے ایک ہی جگہ پر مختلف طرق اور مختلف اسانید سے احادیث کا استیعاب انسان کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. نمبر 8، امام مسلم راویوں کے الفاظ کے ضبط کرنے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. امام مسلم راویوں کے الفاظ کو ضبط کرنے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. اسی لیے عام طور پر آپ اپنی کتاب میں اس طرح سے بیان کرتے ہیں، حدثنا فلان و فلان واللفظ لفلانی، حدثنا فلان و فلان واللفظ لفلانی. اسی لیے آپ اپنی کتاب میں عام طور پر ذکر کرتے رہتے ہیں حدثنا فلان و فلان واللفظ لفلانی. کیا مطلب؟
کہ جیسے اپنے کسی شیخ سے ذکر کریں گے تو 2-3 لوگوں سے انہوں نے حدیث کو بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد پھر اس کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ جو الفاظ جو یہاں پر بیان کیے ہیں وہ فلاں شیخ کے، اس کی تعین کر دیتے ہیں کہ اگرچہ اسی طرح کی حدیث میں نے 2-4-5 لوگوں سے سنی، مگر جن الفاظ کو میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں وہ ان میں سے ان کے ہیں. تو یہ بڑی باریکی اور لطافت کے ساتھ اس کے اوپر اہتمام کرتے امام مسلم. نمبر 9، امام مسلم کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا سب سے بڑا کمال روعۃ الترتیب و جمال التنسیق، روعۃ الترتیب و جمال التنسیق، والدقۃ العلمیۃ فی قواعد الاسناد والمتن، فی قواعد الاسناد والمتن. کہ امام مسلم نے بہت ہی حسین اور جمیل انداز میں اور خوبصورت انداز میں اپنی کتاب کو مرتب کیا ہے. اور سند اور متن کی تمام فنی باریکیوں کی آپ نے رعایت کی ہے، سند اور متن کی تمام فنی باریکیوں کی آپ نے رعایت کی ہے. اسی لیے کسی شاعر نے عربی زبان میں اسے اس طرح بیان کیا ہے: نازع قوم فی البخاری و مسلم لدی، نازع قوم فی البخاری و مسلم لدی فقالوا ای ذین یقدم، فقالوا ای ذین یقدم. فقلت لقد فاق البخاری صحة، فقلت لقد فاق البخاری صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فقلت لقد فاق البخاری صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. شاعر کہتا ہے کہ کچھ لوگ میرے سامنے جھگڑنے لگے کہ مسلم اور بخاری میں کس کو فوقیت اور اولویت حاصل ہے. تو شاعر کہتا ہے میں نے کہا کہ صحت کے اعتبار سے امام بخاری کو فوقیت حاصل ہے اور حسن ترتیب کے اعتبار سے امام مسلم کو فوقیت حاصل ہے. تو دونوں کا اپنا ایک امتیازی وصف ہے. حسن ترتیب بھی کوئی معمولی چیز نہیں. اب کوئی سوچتا ہوگا حسن ترتیب کیا ہے؟ حسن ترتیب بھی انسان کے علمی ذوق کی نشاندہی کرتا ہے. حسن ترتیب کا مطلب ہے کہ اچھے ڈھنگ سے رکھ دیا ایسے ہی. اچھے ڈھنگ سے کب رکھے گا؟ جب اچھے ڈھنگ سے یاد کیا ہوگا، جب اچھے ڈھنگ سے سمجھا ہوگا. تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی صحت میں کوئی کمی ہے. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ امام بخاری کی شرائط چونکہ امام مسلم کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے، لہذا اس بنا پر اس کے مقابلے میں فرق ہے. لیکن کتنا فرق ہے؟ 19-20 کا، 50-50 کا فرق نہیں. اگر امام بخاری 20 ہے تو امام مسلم 19-19.5 ہے، اس سے زیادہ فرق نہیں. تو اس لیے صحت میں، لیکن حسن ترتیب میں یہ امام مسلم کو کیا ہے؟ فوقیت حاصل ہے. اسی طریقے سے امام مسلم کے منہج میں آخری چیز ذکر کی جاتی ہے نمبر 10. امام مسلم نے مشاہیر کی روایت کو ذکر نہیں کیا. یہاں تک کہ امام بخاری کی بھی کسی روایت کو نقل نہیں کیا. باوجود کہ آپ امام بخاری کو اپنا استاد تسلیم کرتے تھے، باوجود کہ آپ امام بخاری کو اپنے استاد اور شیخ تسلیم کرتے تھے،
بہرحال تو یہ امام مسلم نے، جیسا کہ اسے پہلے ہی بتایا گیا کہ امام مسلم نے یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا ہے کہ امام مسلم یہ چاہتے تھے کہ مشاہیر کی روایتیں تو کتابوں میں مدون ہوگی، مگر غیر مشاہیر کی روایتیں ضائع ہو جائے گی، جنہوں نے مسانید نہیں لکھی، جنہوں نے سنن نہیں لکھی، جنہوں نے جوامع نہیں لکھی، اور جنہوں نے مختلف حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں پر کچھ کام نہیں کیا ہے، تو آپ نے سوچا کہ ان لوگوں کی جب کوئی چیز نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کی روایت کہیں ضائع نہ ہو جاوے، تو اس لیے آپ نے غیر مشاہیر کی روایتوں کو اپنی کتاب کے اندر جمع کرنے کی زیادہ کوشش کی ہے۔ مسلم شریف کی شروحات۔ مسلم شریف چونکہ حدیث کی ایک اہم ترین کتاب ہے، لہذا ہر زمانے میں علماء نے اس کتاب کی خدمت کو اپنے لیے باعث شرف سمجھا۔ ویسے تو مسلم شریف کی 200 سے زائد شروحات لکھی گئی، مسلم شریف کی 200 سے زائد شروحات عربی زبان میں لکھی گئی، جن میں سے بعض یہ ہے۔ نمبر 1، اکمال المعلم فی شرح صحیح مسلم، اکمال المعلم فی شرح صحیح مسلم، چھٹی صدی کے مشہور محدث قاضی عیاض نے لکھی، چھٹی صدی کے مشہور محدث قاضی عیاض نے لکھی۔ نمبر 2، المنہاج فی شرح صحیح مسلم ابن الحجاج، المنہاج فی شرح صحیح مسلم ابن الحجاج۔ شرف الدین یحییٰ النووی کی، شرف الدین یحییٰ النووی کی۔ جو ہندوستان کے جو نسخے ہیں اس پر جو حاشیہ ہے وہ منہاج ہی کا ہے، امام نووی کا۔ یہ مسلم شریف کی سب سے جامع اور مختصر شرح مانی جاتی ہے، جس میں امام نووی نے احادیث کے اوپر ہر ناحیے سے کلام کرنے کی کوشش کی ہے، اور کہتے ہیں جس طریقے سے امام بخاری کی کتاب الجامع الصحیح کی بہترین شرح حافظ صاحب کی ہے، امام حجر اسقلانی جن کو حافظ صاحب سے جانا اور پہچانا جاتا ہے محدثین کے یہاں پر، حافظ ابن حجر اسقلانی، تو ان کی جو کتاب ہے وہ فتح الباری شرح صحیح البخاری، اس نے جیسے بخاری کا حق ادا کیا ایسے ہی کہتے ہیں کہ منہاج نے بھی مسلم کا حق ادا کیا ہے، منہاج نے بھی مسلم کا حق ادا کیا ہے۔ امام نووی اعجوبہ روزگار، اپنے زمانے کی ایک حیرت انگیز انسان تھے۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدار رحمہ اللہ نے آپ کا تذکرہ کیا ہے، العلماء العذاب الذین آثروا العلم علی الزواج، یہ کتاب لکھی انہوں نے، العلماء العذاب الذین آثروا العلم علی الزواج۔ وہ بڑے بڑے علماء، کنارہ کشی اختیار کرنے والے علماء، جنہوں نے علم کو شادی پر ترجیح دی۔ لوگ عجیب عجیب موضوع اٹھا کر لکھتے ہیں، شیخ عبد الفتاح ابو غدار نے حیرت انگیز موضوع اٹھایا، اب تک کسی نے نہیں لکھا تھا اس پر۔ تو تقریباً 500-700 صفحے کی کتاب ہے، جس میں آپ نے کئی لوگوں کو ذکر کیا، جس میں امام نووی بھی ہے، کہ امام نووی بھی ان لوگوں میں سے ہیں الذین آثروا العلم علی الزواج، جنہوں نے علم کو ترجیح دی شادی پر، یعنی کسی عورت سے شادی کرنے کے بجائے انہوں نے کتابوں سے شادیاں کی،
امام مسلم کے بارے میں آتا ہے کہ امام مسلم جو ہے یہ ایسے علم میں مگن رہتے تھے کہ ان کے بال ایسے بڑے بڑے ہو جاتے تھے، لوگ بولتے تھے کہ بھیا کٹانے کا کچھ لے گا کہ نہیں اب، تو زبردستی بیٹھ کے کیا کرتے تھے، کٹاتے تھے وہ. اور امام مسلم خود، امام نووی خود فرماتے ہیں ما ذاق ظہری طعم الارض، کہ میری پیٹھ نے زمین کا مزہ نہیں چکھا. بعض روایت میں آتا ہے 10 سال تک وہ کبھی زمین پر دراز ہو کر سوئے نہیں. کہا سونے کا ٹائم نہیں ملتا تھا پڑھنے لکھنے سے، اب وہ آدمی کیا شادی کرے گا. بعض نے لکھا 15 سال تک سوئے نہیں. کہا نیند آتی تھی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے جھوکا مار لیتا تھا اور پھر پڑھنا لکھنا کیا کرتا تھا، شروع کرتا تھا. اسی لیے امام مسلم کی عمر مشکل سے 43 سے 44 سال، امام نووی کی عمر مشکل سے 43 سے 44 سال ہوئی، جبکہ آپ کی تصنیفات 250 سے متجاوز ہیں. اور عمر کتنی ہوئی، کتنی عمر ہوئی، 43 سال. جس عمر میں لوگ لکھنا شروع کرتے اس عمر میں لکھ کے فارغ ہو کے چلے بھی گئے. ان کی کتاب المجموع 70 جلدوں میں ہے فقہ کی، میں کتنی جلدوں میں، 70 جلدوں میں، المجموع فی الفتاوی. اور کوئی بھی کتاب، ہر فن مولا، کسی بھی کتاب. اب ظاہر سی بات ہے بیوی بچے نہیں تو دوسرا کچھ کام تھا ہی نہیں ان کو، پڑھنے لکھنے کے علاوہ دوسرا کوئی کام وام کیا نہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ دنیا کے اندر میں اللہ پیدا کرتا ہے کھانے پینے کے لیے لسریدی، اور کچھ لوگوں کو اللہ پیدا کرتا ہے علم کے لیے. تو امام نووی ایسے ہی لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ رب العزت نے علم کے لیے پیدا کیا. پوری زندگی علم کی خاطر آپ نے کھپا دی اپنی. فجزاہ اللہ عن امت محمد خیر الجزا فی الدارین. نمبر 3، اکمال المعلم للأبی. اکمال المعلم اوپر جو تھی وہ بھی قاضی عیاض کی تھی، اور یہ دوسری ہے اکمال المعلم. یہ اصل میں اکمال المعلم سے مشہور نہیں ہے، یہ مشہور ہے شرح الأبی للمسلم. زیادہ نہیں، صرف 15-20 جلدوں میں ہے. تو مصنف اسی سے مشہور ہو گیا، الأبی سے. عبداللہ بن محمد اس کے شارح ہیں، عبداللہ بن محمد الدشتانی الأبی. اسی طرح سے بر صغیر میں اردو زبان میں بھی شرح صحیح مسلم پر بڑا کام ہوا ہے. بہت ساری شروحات وہ ہے جو بر صغیر میں عربی میں لکھی گئی، اور بہت ساری شروحات وہ ہے اردو میں لکھی گئی. بہت ساری شروحات وہ ہے جو عربی میں اس زمانے میں لکھی گئی اور اردو میں بھی زمانے میں لکھی گئی. تو اس زمانے میں آخری 100-150 سال میں جو کتابیں لکھی گئی، اس میں سب سے بہترین شرح ہے فتح الملہم شرح صحیح المسلم. فتح الملہم شرح صحیح مسلم، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی. جس کو آپ مکمل نہیں لکھ سکے تھے، کتاب البیوع تک پہنچے، اور پھر کتاب البیوع سے آپ نہیں لکھ سکے. آپ چونکہ آپ سیاسی میدان میں بھی سرگرم تھے تو آپ کو وقت نہیں ملا، تو پھر اس کے تکمیل کی. اور اکمال الفتح الملہم، تکملۃ فتح الملہم، یہ شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھی. فتح الملہم کے سلسلے میں امام زاہد الکوثری کی کتاب مقدمات میں نے کافی عرصہ پہلے پڑھا تھا کہ انہوں نے لکھا، اور فتح الملہم کی پہلی جلد جو پرانی طبع ہے اس کی پہلی جلد کے اخیر میں ان کی وہ تقریض بھی اور ان کے انتباہات بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں. تو اس میں شیخ نے جب شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کی کتاب کو کسی نے ہدیے کے طور پر علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بھیجا، امام زاہد الکوثری کو. تو امام زاہد الکوثری نے 1.5-2 صفحے کا ایک مضمون لکھ کر بھیجا، جس میں انہوں نے اس کے بارے میں اپنے اظہار خیال کیا، اپنے انطباعات بیان کیے. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مسلم شریف کی اتنی جامع شرح جو سند اور متن ہر ایک پر سیر حاصل بحث کرے،
میری نظر سے نہیں گزری فتح الملہم کے جیسی، جس میں مکمل طور پر علمیت اس کے ایک ایک لفظ سے ٹپکتی ہو، اور ایک عجمی ہونے کے باوجود فصیح و بلیغ عربی زبان میں اور مبسوط انداز میں، مبسوط کے ساتھ بھی اختصار کو پیش نظر رکھا گیا ہو. کہا ایسی کتاب میری نظر سے کوئی گزری نہیں ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نووی نے حق ادا کیا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ عثمانی نے حق ادا کیا. علامہ زاہد الکوثری فرماتے تھے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نووی نے حق ادا کیا، لیکن اس کتاب کو دیکھنے کے بعد میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ نووی نے حق ادا کیا ہوگا، لیکن اس سے زیادہ حق اگر ادا کیا ہے تو کس نے ادا کیا ہے؟ عثمانی نے، علامہ شبیر احمد عثمانی نے. اور پھر اس کے بعد اس کا تکملہ کیا، تکملۃ فتح الملہم، علامہ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے، تو آپ نے بھی اس کا حق ادا کیا. تو اس پر بھی دکتور یوسف القرضاوی نے لکھا ہے کہ اجاد افاد و اصاب، کہ بہترین انداز میں اس کتاب کا تکملہ کیا ہے، اور اس شخص نے تکملے کا حق ادا کر دیا ہے. اور کہا بعض مواضع پر تو ایسا لگتا ہے کہ تکملہ والا اصل کتاب سے بھی تفوق حاصل کر جاتا ہے، چونکہ کتاب البیوع یہ آپ کا خاص موضوع ہے علامہ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا. تو ظاہر سی بات ہے آپ نے اس کا جو حق ادا کیا ہے، اور کتاب البیوع کو عصری اسلوب میں جو سمجھایا ہے، کیونکہ امام مسلم کے امتیازات میں سے ایک کتاب البیوع بھی ہے، کہ کتاب البیوع کو بڑے اچھے پیرائے میں آپ نے بیوع کی احادیث کو جمع کیا ہے. تو اس لیے آپ نے اس کو عصری اسلوب میں سمجھایا کہ پہلے زمانے میں جو بیوع بیع منابضہ سب ہوتا تھا، تو ان چیزوں کو آپ نے عصر حاضر کے حالات کے اوپر منطبق کر کر بتلایا. تو بر صغیر میں جو اس پر کام ہوا اس میں سے ایک یہ بھی ہے. اسی طریقے سے بر صغیر میں مبارک پوری صاحب نے بھی، جو عدم تقلید سے متاثر تھے بلکہ غیر مقلد تھے، انہوں نے بھی منت المنعم شرح صحیح المسلم کے نام سے کتاب لکھی ہے علامہ مبارک پوری نے. انہوں نے بھی اچھا کام کیا ہے، تقریباً 10 یا 12 جلدوں کے اندر عربی زبان میں لکھا ہے. اسی طرح سے اس کی ایک شرح ہے الدیباج فی شرح مسلم ابن الحجاج، الدیباج فی شرح مسلم ابن الحجاج، جس کے مصنف کا علم نہیں ہو سکا کہ اس کے مصنف کون ہے. اور ہمارے اس آخری دور میں اس کی ایک شرح لکھی ہے علامہ آدم ایتھوبی نے، جو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ تقریباً 40 سے زیادہ جلدوں میں ہے، 40-45 جلدوں میں. نام بھی اس بندے نے عجیب و غریب رکھا ہے، بڑا مشکل نام ہے، اس وقت ذہن میں نہیں ہے، میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ. تو لمبا چوڑا نام ہے، اور ایسا اتنا ثقیل نام ہے کہ متعدد بار مجھے ذہن میں آتا بھی ہے، لیکن پھر وہ ذہن سے نکل جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کے دماغ میں آتا ہے اور زبان پر نہیں آتا ہے. ابھی وہ دماغ میں گھوم رہا ہے لیکن زبان پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اردو زبان میں شرح مسلم پر جو کام ہوا ہے، تو اردو زبان میں جو کام ہوا ہے اس میں فیض المنعم مولانا سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ کی ہے، فیض المنعم شرح صحیح مسلم. یہ بھی بہت اچھا کام ہے، اردو زبان کا سب سے ممتاز کام ہے. اسی طریقے سے عمدۃ المفہم قاری رحیم صاحب طاہری کا، قاری رحیم طاہری، یہ پاکستان کے ایک عالم تھے، مدینہ منورہ میں مقیم تھے، مہاجر مدنی ہیں، اور میں ان سے ملا ہوں ان کی آخری زندگی میں آج سے 8-10 سال پہلے. انتہائی متقی اور پرہیزگار آدمی تھے، مسجد نبوی کے قریب رہتے تھے، 5 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، تہجد سے لے کر عشاء تک مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، لکھنے کا کام کرتے تھے، کسی سے ملتے نہیں تھے، چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھے رہتے تھے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے. اپنی آخری زندگی میں جتنے سال مدینہ میں رہے ان کا معمول تھا. ان کی کتاب ہے فضائل قرآن، تقریباً 1500-1700 صفحے میں قرآن کریم کے فضائل سے متعلق جتنی چیزیں اردو زبان انہوں نے جمع کی. اسی طریقے سے عمدۃ المفہم بھی یہ انہوں نے لکھی ہے، مسلم کی شرح لکھی ہے، وہ اردو زبان میں بہت اچھا کام کیا، عمدۃ المفہم قاری رحیم صاحب. اسی طرح سے اردو زبان میں
ایک کام ابھی آیا ہے، اس کے 2 جلدیں ہی چھپی ہیں، شرح مسلم ہی کے نام سے چھپی ہے، شرح مسلم، مولانا رفیع عثمانی صاحب کی، مولانا تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی. کل ہی کی اطلاع ہے کہ وہ بہت سخت بیمار ہے، اللہ انہیں شفا کامل عاجلہ مستمرہ دائمہ کلیہ نصیب فرمائے. وہ بھی بڑا اچھا کام کیا ہے. وہ جو درس دیتے تھے مسلم کا، تو اس کو کسی نے نقل کر پھر مولانا نے اس پر نظر ثانی کر بہت اچھے انداز میں اس کو بھی، اس میں بھی 2 جلدوں میں آیا ہے. اسی طریقے سے ایک بدعتی عالم ہے پاکستان کے، ان کا نام ہے علامہ غلام رسول سعیدی، علامہ غلام رسول سعیدی. انہوں نے بھی مسلم کی شرح لکھی ہے، اس کا نام بھی شرح مسلم ہی ہے. تقریباً 10 یا 12 جلدوں میں ہے، اور ایک جلد 1200 1400 صفحے کی. مسلم شریف پر اگرچہ بدعتی ہے، مگر وہ متشدد بدعتی نہیں ہے، معتدل بدعتی ہے. اور اپنی اس کتاب میں اکابر دیوبند کا تذکرہ کرتے ہیں، جہاں پر ان کو ان کے رائے سے اتفاق ہے تو وہاں پر اتفاق کرتے ہیں، جہاں پر اختلاف ہے وہاں پر اختلاف کرتے ہیں دلائل کے ساتھ. تو کبھی کبھی ان کی چیزوں کو میں پڑھتا ہوں تو مجھے قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھی ہے انہوں نے، 2 تفسیر قرآن کریم کی لکھی ہے، بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، وہ بھی تقریباً 20 سے 25 جلدوں میں ہے، ایک جلد 1000 1200 صفحے کی. اور بھی کافی کام کیا انہوں نے، غالباً ابھی بھی حیات ہے غلام رسول سعیدی صاحب. تو جامعہ نعیمیہ کوئی مدرسہ ہے وہاں پر کراچی میں، اس میں استاد حدیث اور استاد تفسیر ہے، لیکن کہیں کہیں پر اپنا گل برابر کھلاتے ہوں. جلالین پڑھاتا تھا تو جلالین کے دوران اس کو دیکھتا تھا، تو میں نے دیکھا کئی جگہ پر کہ جہاں پر وسیلہ اور ایسی چیزیں آتی ہے جہاں ہمارے بدعتیوں کا ہمارا ان کے ساتھ اختلاف آتا ہے. تو لیکن یہ بات ہے کہ بدعتیوں کے یہاں پر جو بہت، جیسے قبروں کے اوپر جانا، اس پر چادر چڑھانا، اور کیا کہتے ہیں ان کے سال میں عرس کیا بولتے ہیں، عرس، عرس عرس پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، وہ ان سب چیزوں کے منکر ہیں، وہ ان چیزوں کو مانتے نہیں ہیں. اس کے علاوہ لیکن جہاں چھوٹی موٹی چیزیں ہیں ان چیزوں میں جب وہاں پر مولانا تقی صاحب کا بھی بڑے ادب سے نام لیتے ہیں، اور جہاں پر مولانا تقی صاحب سے کسی مسئلے میں اختلاف ہے اس کو بھی دلائل کے ساتھ کیا کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں. بہرحال تو امام مسلم کے اس کتاب پر ویسے تو بہت کام ہوا، جیسا کہ میں نے کہا کہ 200 سے زائد صرف عربی زبان میں شروحات لکھی گئی، اردو زبان میں بھی 50 سے کم نہیں ہوگی، 50 سے زیادہ ہی ہوگی اس پر جو شروحات لکھی گئی اس کی تعداد. مقدمہ مسلم پر بھی لوگوں نے مستقل کام کیا ہے، اس لیے کہ امام مسلم کا جو مقدمہ ہے یہ بہت مشہور ہے علم حدیث کے باب میں. آپ یوں سمجھیے کہ علم حدیث کے باب میں مصطلحات حدیث یا علوم الحدیث کی سب سے پہلی سیڑھی اور سب سے بنیادی اور اساسی کام امام مسلم نے کیا. اس کے بعد لوگوں نے آگے بڑھایا اس کو. تو قواعد حدیث ہے، مصطلحات الحدیث ہے، اسی طریقے سے علوم الحدیث ہے، اس کے بہت سارے مباحث کے لیے جو بنیاد فراہم کی ہے تو وہ بنیاد فراہم کرنے والے امام مسلم ہے. مقدمہ ابن الصلاح اگرچہ اس کو پہلی کتاب مانا جاتا ہے، مگر انہوں نے زیادہ تر استفادہ کس سے کیا؟ امام مسلم سے. رام ہرمزی انہوں نے بھی، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے وہ مدون، لیکن ان سب کو اصل بنیاد فراہم کرنے والے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ مصطلحات حدیث، قواعد حدیث اور قواعد روایت اور قواعد متن حدیث کے اگر مدون کوئی ہے تو وہ امام مسلم ہے. اگرچہ لوگ ان کا اس حیثیت سے نام لیتے نہیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امام مسلم کا جو مقدمہ ہے یہ تدوین مصطلحات حدیث کا سب سے پہلا کام ہے جو آپ نے انجام دیا ہے. بہرحال یہ کیونکہ کتاب کے شروع ہونے سے پہلے مصنف اور مصنف اور جس علم کو پڑھ رہے ہیں ان سے واقف ہونا ضروری ہے، تو اس سے متعلق مقدمۃ الجیش کی طرح مقدمۃ العلم کی طور پر ان چیزوں کو ذکر کیا گیا.